السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب صفت الحج ودخول مکہ تھا، سبق نمبر ہے 160 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، اخرجہ ابو داود والترمذی وفیہ قطاع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ ہم سے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہ مارو۔ یہ روایت سنداً ضعیف ہے اور محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس پر تفصیلی بحث کی ہے، جس سے تصحیح حدیث والی رائے ہی اقرب الی الصواب ہے۔ مذکورہ روایت ضعیف ہونے کے باوجود شواہد وغیرہ کی بنیاد پر قابل عمل ہے۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے وہ کنکریاں نہیں مارنی۔ 10 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارنا مسنون ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارنا مسنون ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی اور خوب روشنی ہونے تک ذکر و اذکار میں مشغول رہے، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بڑے جمرے پر کنکریاں ماری۔ صحیح مسلم 3047۔ اور اسی طرح مزید آگے روایات، اور جن روایات میں سورج طلوع ہونے سے قبل کنکریاں مارنے کا ذکر ہے تو یہ عورتوں، بچوں اور غلاموں کے لیے ہے جو ان کی خدمت کے لیے ہوں۔ ان کے علاوہ 10 ذوالحجہ کو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلوع فجر سے پہلے کنکریاں مارے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأم سلمۃ لیلۃ النار فرمت الجمرۃ قبل الفجر ثم مضت فافاضت، رواہ ابو داود واسنادہ علی شرط مسلم۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ کو قربانی والی رات پہلے ہی بھیج دیا تھا، چنانچہ ام سلمہ نے طلوع فجر سے پہلے کنکریاں ماری، پھر جا کر طواف افاضہ کیا۔ فجر سے پہلے جو ہے وہ کنکریاں ماری، طلوع فجر سے پہلے کنکریاں ماری، تو فجر سے پہلے کنکریاں مارنے کی یہ رعایت صرف عورتوں اور کمزوروں کے لیے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی، اور اسی طرح جو ہے وہ کمزور یا عورتیں وغیرہ جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو نماز فجر مزدلفہ میں ادا کی، خوب روشنی ہونے تک جو ہے وہ مشعر حرام کے پاس ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے اور سورج طلوع ہونے کے بعد مینا میں بڑے جمرے پر کنکریاں ماری۔ اگلی حدیث ان عروہ بن مزرس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من شہدہ صلاتنا ہذہ یعنی بالمزدلفہ فوقف معنا حتی ندفع وقد وقف بعرفہ قبل ذلك لیلا او نہارا فقد تم حجہ وقضا تفسہ. اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. حضرت عروہ بن مزرس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ اس نماز یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم نے کوچ کیا، اور اس سے پہلے وہ رات کو یا دن کو عرفہ میں وقوف عرفہ میں قیام کر چکا ہو تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا. تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص مزدلفہ میں فجر کی نماز میں شامل ہوا اور وقوف کیا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ رات کو یا دن کو عرفہ میں عرفات کے میدان میں قیام کر چکا تو اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا. عرفہ کے روز زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذوالحجہ کی صبح تک جو عرفات میں کسی بھی لمحے قیام پذیر رہا اس نے حج کو پا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حج کا بڑا حصہ مکمل کر لیا. اس سے عرفہ کا وقوف مراد ہے کیونکہ اسی کے فوت ہونے کا خوف خدشہ ہوتا ہے جس کے بغیر حج نامکمل رہتا ہے. اور اس حدیث کے شروع کا حصہ کچھ یوں ہے کہ عروہ بن مزرس نے کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مزدلفہ میں اس وقت پہنچا جب آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے عرض کی کہ میں نے اپنی سواری کو دوڑایا، تھکایا اور مشقت میں ڈالا اور میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ تو پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مناسک حج پورے کر لیے، اب وہ دیگر اعمال حج یعنی طواف وغیرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے، حجامت بنا کر نہا دھو کر کپڑے پہن سکتا ہے. حج کی ادائیگی کے لیے مقررہ وقت میں عرفات کی حاضری ضروری ہے اور اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. اگلی حدیث ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المشرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع الشمس ویقولون اشرق فبیروا وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس. رواہ البخاری. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد واپس لوٹتے تھے. مشرکین مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد واپس لوٹتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے وہ اے سبیر پہاڑ روشن ہو جا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کی مخالفت کی اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی مزدلفہ سے کوچ کیا. تو پیارے بھائیو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کی اور خوب روشنی ہونے تک جو ہے وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے. پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بڑے جمرے کو کنکریاں ماری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے کوچ کر لیا. اور مکہ آ کے اور دیگر مشرک کیا کرتے تھے
کہ وہ جو ہے طلوع آفتاب کے بعد واپس لوٹتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے ہی مزدلفہ سے آپ نے کوچ کیا۔ پیارے بھائیو، یہ سبیر نامی پہاڑ جو ہے وہ مینا کی طرف جانے والے کے بائیں جانب آنے والے ایک مشہور و معروف پہاڑ کا نام ہے، اور مکہ کے بڑے عظیم پہاڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مزدلفہ سے واپسی، یعنی مینا کی طرف مزدلفہ سے واپسی طلوع آفتاب سے پہلے روشنی میں ہونی چاہیے۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد ذکر و اذکار کیے جائیں، جب خوب روشنی ہو جائے تو مزدلفہ سے مینا کی طرف واپسی جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے روشنی میں ہونی چاہیے، اور جو طلوع آفتاب تک وہاں یعنی مزدلفہ میں وقوف نہ کر سکا تو اس کا وقوف فوت ہو گیا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عباس و اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم قالا لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رما جمرۃ العقبۃ، رواہ البخاری۔ ابن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہتے۔ تو پیارے بھائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اسی طرح جو نہیں پہلی کنکری ماری تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، آج کا یہ سبق نمبر 160 اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طلوع آفتاب سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی، مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد کنکریاں مارنی ہیں۔ ہاں، کمزور قسم کے جو لوگ ہیں یا خواتین وغیرہ، وہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتی ہیں، جیسے ام المومنین زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے طلوع فجر سے پہلے کنکریاں ماری اور جا کر طواف افاضہ کر لیا۔ تو کنکریاں طلوع آفتاب کے بعد مارنی ہے 10 ذوالحجہ کو، طلوع آفتاب کے بعد، اور کمزور اور عورتوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی مار سکتی ہیں۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے مزدلفہ میں وقوف کر لیا، عرفات میں وقوف عرفات کر لیا، اس نے حج کا ایک بڑا حصہ مکمل کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔